سے اب ہم آغاز کریں گے سورہ مزمل کا۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا آخری حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ سورہ مزمل ان صورتوں میں شامل ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر شامل ہیں، اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اور یا ایھا المدثر، مزمل کہتے ہیں چادر کو اور مدثر کہتے ہیں اونی چادر کو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے اونی چادر اوڑھنے والے۔ تو دونوں چادریں ہیں، ایک چادر سے مراد عام چادر ہے اور دوسری چادر سے مراد اونی چادر ہے جو جب سردی لگے تو تب اوڑھی جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اب سورہ مزمل نازل ہوئی۔ پہلی وحی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آ چکی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے، بہت عمدہ اور سچے خوابوں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا اور وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس عرصے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کے کنارے پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ منظر دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ اما خدیجہ آپ کو چادر اڑا دیتی ہیں اور آپ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر تشریف لاتا ہے اور آپ کو یوں لیٹے دیکھ کر مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور رات کو قیام کیجئے، اٹھیے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیے نماز کے لیے۔ یہ فرشتے کی گفتگو تھی اس وقت جب آپ گھبراہٹ میں چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ بالکل وہی منظر ہے کہ جب کوئی شخص کسی وجہ سے بہت گھبرایا ہوا ہے اور گھبرا کے اس کو نہیں پتا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے، ایسے میں اس کو کوئی آ کر کہے کہ اس گھبراہٹ کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے قلب اطہر پر بے قراری کی کیفیت ہے، اس بے قراری کو قرار اس وقت آئے گا جب آپ اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کریں گے۔ یعنی جو دباؤ آپ محسوس کر رہے ہیں، اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور آ جائیے۔ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ لوگ بہت عجیب انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بعض تفاسیر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایسے انداز میں اس کی تفسیر لکھی گئی ہے کہ اس کے سیاق و سباق سے اس تفسیر کو بالکل کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ صورت، اس کا مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ صورت راہ سلوک پر چلنے والوں کو 7 منازل طے کرواتی ہے۔ وہ 7 منازل جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طے کروائی گئیں، اور آقا کی سنتوں پر چلنے والا، آقا کی قربتوں کو پانے کا خواہش مند ہر فرد اسی راہ سے گزر کر اپنے آقا تک پہنچتا ہے، اور جب وہ آقا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر میرے آقا اس کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے پس منظر میں بھی جائیں گے اور ان تمام باتوں پر تفکر کریں گے جو ابتدائی
آیات میں ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں اور فرشتے نے آپ سے کہا ہے کہ اٹھ کر قیام کیجیے۔ اب بعض تفاسیر میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذمہ داری دے دی گئی تھی نبوت کی، تو اس نبوت کے بار کو اٹھانے کے لیے آپ کو جو قوت چاہیے تھی وہ قوت رات کی عبادت سے ہی آپ کو ملنی تھی، اور آپ نعوذ باللہ ان سب باتوں سے نابلد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھیجا اور اٹھ کے حکم دیا کہ نماز پڑھیں۔ اس بات کو ہم نے اس ماحول کے تناظر میں جا کر سمجھنا ہے کہ وہ کون سا وقت تھا جب آقا کملی اوڑھ کر لیٹے، اور اس وقت پھر فرشتے نے آ کر آپ کو قیام اللیل کے لیے کہا۔ اس وقت تک ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ یہ معراج شریف سے پہلے صورت نازل ہوتی ہے، اس وقت تک ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اور یہاں اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیام اللیل یعنی تہجد کے لیے حکم دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد پڑھنی شروع کی، اور آپ کے اصحاب بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، یعنی قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اور آپ کے اصحاب بھی کیا کرتے تھے۔ یہ صورت معراج شریف سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور معراج النبی سے پہلے تک 5 نمازیں فرض نہیں تھی۔ اس وقت آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ قیام اللیل کیا کریں، اور قیام اللیل صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل شروع کیا تو آپ کے اصحاب نے بھی شروع کر دیا، آپ کے ساتھی بھی قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور جب آپ لوگوں نے رات کے وقت قیام کرنا شروع کیا تو اس کے بارے میں پھر میرے رب نے کیا کہا کہ کتنا قیام کرنا ہے۔ میرے رب نے کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف شب یا اس سے کچھ کم۔ اب قیام اللیل کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے؟ نصف شب یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ؟ یہ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ یہ نہیں ہے کہ اب ساری رات ہی قیام کیا کریں۔ من لیلہ سے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ساری رات نماز پڑھتے رہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب قم اللیلہ کہا تو ساتھ ہی کہہ دیا الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیلہ، قیام کریں رات کو الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات، کچھ تھوڑا سا وقت آرام بھی کیجیے، اور تھوڑے سے وقت کی مقدار کیا بتائی گئی ہے؟ نصف شب۔ لیکن نصف شب میں اگر تھوڑی سی کمی یا تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے نصف شب چاہے اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا تھوڑا سا بڑھا دیا کریں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ اب پہلا حکم کیا دیا گیا تھا کہ اٹھیے رات کو قیام کیجئے، اب دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وقت کو اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق مخصوص کر لیجئے، اور اس وقت میں قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو کیسے پڑھیں؟ ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس آیت کی تفسیر جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو، تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ ہو۔ ترتیلا کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کتنا خوبصورت سمجھایا گیا کہ اس کے اہم پوائنٹس پر ہم نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے۔ اور ایک ساتھ میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتی جاؤں جی، یہ جو جن لوگوں کو بہت شوق ہے تہجد پڑھنے کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، ہم کیا کریں، کوشش کے باوجود نہیں اٹھ سکتے، تو وہ رات کو سونے سے پہلے یہ جو سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 ہے نا، اس کی تکرار کریں، تعداد مخصوص کر لیں۔ یہ سورت سالکین کے لیے زیادہ راہ ہے، اسی لیے اس کی پہلی جو آیات ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہے، وہاں پر سالک کے 7 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مقام کیا ہے کہ رات کا قیام، قیام اللیل پہلا مقام ہے، اور آیت نمبر 4 میں بتا دیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور قرآن کو
خوب ٹھہر ٹھہر کر کیسے پڑھنا ہے یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیان کردہ حدیث سے ہم نے جان لیا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ گویا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں منتقل کیا جانا تھا، اس کا یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس بھاری کلام کو اپنے اندر جذب کر لینے کے لیے جو قوت چاہیے تھی اس قوت کو حاصل کرنے کی تیاری آپ سے کروائی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا تیاری ہے؟ وہ تیاری ہے کہ قیام اللیل اور تلاوت قرآن مجید، تلاوت قرآن کریم اور اس پر پھر تدبر۔ جب یہ دو چیزیں آپ اختیار کریں گے تو اس کے ثمرات آپ کی ذات اقدس پر ظاہر ہوں گے۔ وہ کیا اثرات ظاہر ہوں گے؟ اور ان اثرات کے نتیجے میں تبلیغ دین کی جو بھاری ذمہ داری ہے اس کو اٹھانے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اور قرآن کریم کے انوارات و تجلیات کو اپنے اندر سمونے میں بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ جانا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے آسمانوں پر، آسمان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی اصلی صورت میں بہت بڑا وجود تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اور ایسا منظر دیکھ کر آپ کے دل میں گھبراہٹ ہوئی، آپ آئے گھر۔ اب اس کے بعد آپ کی تیاری کروائی جا رہی ہے کہ اب ایسے مناظر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور دعوت و تبلیغ کا آپ کام بھی کریں گے۔ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو بہت ساری مخالفتیں سہنی پڑیں گی، آپ کے اوپر بہت سارا دباؤ آئے گا، اور اس دباؤ سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے وہ سارے طریقے جو ہے نا ان ابتدائی آیات میں بتا دیے گئے ہیں۔ قیام اللیل کی جو ہدایت دی جا رہی ہے اس کی وجہ اور اس کے ثمرات کیا ہیں اور کیوں یہ ہدایت دی جا رہی ہے، یہ آیت 5 میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کیونکہ ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ یہ بھاری فرمان قرآن کریم ہے، یہ بھاری فرمان احکام شریعت ہیں۔ اپنی ذات کی پہچان کے بعد اپنے رب کی پہچان اور اپنے رب کی کتاب کی پہچان ہے۔ اس تمام کے لیے جب آپ سرگرم عمل ہوں گے تو رستہ آسان نہیں ہوگا۔ اندر باہر آپ کو ہر طرف سے دباؤ آئے گا، دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے رشتہ دار، اپنے سگے قریبی جو آج جان چھڑکتے ہیں وہ آپ کے خلاف برسرے پیکار ہو جائیں گے۔ ان سب دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو جو قوت اور جو اسپرچل انرجی درکار ہے وہ اس وقت کے قیام میں اور اس وقت کی تلاوت قرآن کریم میں پنہا ہے۔ یہ حکم خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، لیکن عمومی حکم قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان امتیوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اور آج جس مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کے عروج کا دور ہے، نیگیٹو انرجیز بہت عروج پر ہیں، اور ایسے میں ہر شخص جو ہے اس کو اپنے ایمان کو بچانے کی پہلے سے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ آج ایمان بچانا واقعتاً اتنا مشکل ہوا ہے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ قرب قیامت میں ایک شخص کے لیے ایمان بچانا ایسے ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا، اور ایک شخص صبح ایمان سے ہوگا اور شام کو اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا، یعنی ایمان اتنی تیزی سے دل سے نکلے گا، آئے گا جائے گا۔ اور اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو دل کے اندر قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک چیز قیام اللیل اور دوسری چیز قرآن۔ قرآن اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت، قرآن پر غور و فکر،
قرآن پر تدبر، یہ سب اگر ہماری زندگیوں میں ہوگا تو اس پرفتن دور میں ہم سکون بھی پائیں گے اور گزر بھی جائیں گے ایمان کے ساتھ۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہوں گی تو ہمارا ایمان بچنا بہت مشکل ہے، بے حد مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت پرفتن دور ہے، فتنے اپنے عروج پر ہیں، اور اب اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کی تجلیات کو اپنے اندر سمونے کے لیے جو انرجی ہمیں چاہیے، جو شرح صدر ہمیں چاہیے، وہ ہمیں ملے گی قیام اللیل میں۔ اور قیام اللیل کیا ہے؟ رات کے وقت پچھلے پہر اللہ کے آگے اٹھ کر کھڑے ہونا اور اللہ کے لیے نماز ادا کرنا۔ یہاں میں ایک اور حدیث بھی ضمناً عرض کرتی چلوں، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنا قیام ہم کریں، کیا پڑھیں، ہمیں تو بہت زیادہ صورتیں بھی نہیں آتی، تو کتنا قیام ہمیں کرنا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیات کا قیام اللیل کرتا ہے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جو شخص 100 آیات کا کرتا ہے وہ قانتین میں شمار کیا جائے گا۔ قانتین کون ہے؟ اللہ کے عبادت گزار بندے۔ اگر ہم اللہ کے اسپیشل خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں 100 آیات کا قیام اللیل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم صرف ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام غافلوں میں نہ لکھا جائے تو پھر 10 آیتوں کا جو قیام اللیل ہے اس سے بھی گزارا چل جائے گا۔ ایک اور بات میں یہاں عرض کرتی چلوں کہ کچھ بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم قیام اللیل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ٹپ بتائیں۔ تو اس کے لیے سورہ مزمل کی یہ جو دوسری آیت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا کی تکرار، سونے سے پہلے آپ اپنے اذکار کریں اور اس کے بعد اس آیت کو تکرار کے ساتھ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، اور پڑھنے والے تو اس کو 100 دفعہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہماری تہجد پکی ہو جائے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو قیام اللیل نصیب ہو جائے۔ اب ہم اگلی آیات پر آتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ بھئی اگر نفل ہی پڑھانے ہیں تو دن کو پڑھ لیتے ہیں، اگر قیام ہی کرنا ہے تو دن کے وقت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت جب تم قیام کرو گے تو اس کے ثمرات بہت زبردست ہیں، جو جن ثمرات کی ضرورت ہے وہ ثمرات حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل ہی کرنا پڑے گا، اور اس لیے کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، نفس کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یقیناً آپ کو دن میں تو اور بھی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ اب یہ وہ آیت ہے جس پر ہم نے تھوڑا سا رک جانا ہے اور اس آیت کو اچھا سا سمجھ لینا ہے، کیونکہ اس آیت میں بہت سارے اعتراضات کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر، ذکر اسم ذات جس کو کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، اللہ کے صفاتی ناموں سے بھی پکارتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سلام، یا مومن، ناموں سے پکارتے ہیں نا۔ بڑی تسبیحات ہم کرتے ہیں، جو ہماری حاجت ہوتی ہے اسی نسبت سے ہم نام پکڑتے ہیں اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو قربت کے لیے خاص اللہ کی جو قربت ہے اس کے لیے مقصود صرف اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا ذاتی اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یا لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ کہاں پر آیا اسم ذات کا ذکر کرنا،
کہاں پر آیا اس میں ذات کا ورد؟ اس میں ذات کا ورد تو کہیں نہیں آیا، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا۔ افضل الذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، تیسرا کلمے کا ذکر کرو، یہ اس میں ذات کا ذکر کہاں آیا؟ ہمیں دکھاؤ۔ تو انہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ سورت ہے سورہ مزمل، آیت ہے آیت نمبر 8۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور اس میں تبتل حاصل کرو۔ یہ تبتل کیا ہے؟ یہ تبتل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور رب کے نام کا جو ذکر ہے یہ کیسے کیا جائے، یہ کس طرح کیا جائے گا؟ تو مقام تبتل ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ مقام تبتل کو حاصل کرنے کے لیے اس میں ذات کے ذکر کے صوفیہ کرام نے بہت سارے طریقے جو ہیں وہ وضع کیے، اور وہ اپنے اپنے سلاسل میں ان طریقوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان طریقوں کو آپ کسی رہنما، کسی مینٹور کے بغیر نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، پراپر آپ کو ان کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جن کو شوق ہے مقام تبتل تک پہنچنے کا تو ان کو پھر کہیں نہ کہیں جوائن کر کے ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور مقام تبتل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ کا قلب ذاکر نہ ہو جائے، یعنی ذکر قلبی کے بغیر مقام تبتل حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے وجود پر حکمرانی عطا کی ہے۔ جب تک اس وجود کا حکمران مطیع و فرما بردار نہیں ہوگا، ہر وقت اللہ 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 نہیں کہے گا، اور اللہ سے لے کر ہو تک کی ساری منازل طے نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کو مقام تبتل حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ ذکر اس میں ذات کیوں کروایا جاتا ہے، سلاسل میں اس کی تعلیمات پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، اور اس کی قرآن میں ہمیں کہاں سے دلیل ملتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آج ہم نے سیکھ لی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب، وہ جو مالک ہے، رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، وصبر، اور صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور الگ ہو جائیے ان سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب قیام اللیل بھی ہو گیا، قرآن پر تفکر بھی ہو گیا، ذکر میں تبتل بھی حاصل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر۔ کیوں صرف اللہ پر بھروسہ؟ اس لیے کہ جب یہ سب ہوگا تو پھر زمانہ آپ کے مخالف ہوگا، ہر طرف سے آپ پر انگلیاں اٹھیں گی، اعتراضات ہوں گے، اور آپ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے، اب آپ کی زمانے کی جانب پشت ہو گئی ہے، اب آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، یا آپ کا رخ زمانے کی طرف ہوتا ہے یا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جب تبتل حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، جب اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے تو پھر زمانہ آپ کے مخالف ہو جاتا ہے، زمانہ آپ کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر، کسی کا ڈر خوف دل میں نہیں رکھنا کہ کیا بنے گا، کوئی کیا کہے گا، نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو مشرقوں مغربوں کا رب ہے اس پر بھروسہ کرو اور اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اب جب اس کو کارساز بنا لیا تو پھر کیا ہے، پھر تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، وصبر، اور صبر کیجئے، کس پر؟ ان تمام اعتراضات پر، ان تمام باتوں پر، دشمنوں کی تمام چالوں پر، سب چیزوں پر اللہ کہتا ہے صبر کرو اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور کنارہ کشی بھی خوبصورتی کے ساتھ اختیار کرو۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ صبر تو کر لیا لیکن لڑائی جھگڑا پھڈا کر کے تو منہ پھلا کے ادھر، ایسا نہیں ہے۔ جب صبر کرنا ہے تو بڑے خوبصورت طریقے سے، اور یہی سنت نبوی بھی ہے کہ صبر خوبصورتی کے ساتھ، صبرن جمیلہ کہا گیا نا،
تو ادھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ الگ ہونا ہے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ایسا کھانا جو گلے میں پھنس جائے گا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس روز جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ ریت کے بہتے ہوئے ٹیلے بن جائیں گے۔ اے اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول کو تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی جانب موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ پس نافرمانی کی تھی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ذرا سوچو تم کیسے بچ پاؤ گے اگر تم انکار کرتے رہے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے، بس جس کا چاہے اس نصیحت کو اختیار کرے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جس کا جی چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات، اور ایک جماعت ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی یوں ہی قیام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا اور بڑا کرتا ہے رات اور دن کو، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم اس کی قوت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پس تم سے جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ سفر پر ہوں گے، رزق کی تلاش میں زمین پر سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، تو پڑھ لیا کرو قرآن جتنا آسان ہو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن کو پڑھ لیا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔ جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آخری آیت، آیت نمبر 20، یہ ایک طویل آیت ہے اور یہ آیت ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور اس آیت میں تہجد کی منسوخی کی وجہ بتا دی گئی۔ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، اور جب 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہوئیں تو تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تو تہجد کی نماز فرض تھی لیکن امت پر فرض نہیں تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کا قیام کیا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی جو یہ قیام کیا کرتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ علم ان لن تحصوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اس کو نبھا نہیں پاؤ گے، یعنی ساری زندگی تم اتنا طویل قیام کر نہیں پاؤ گے، تو اللہ نے کیا کیا، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرما دی۔ اب فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اور اسی بات کا سوال جب صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا تو میرے آقا نے کیا جواب دیا وہ ابھی ہم حدیث میں بات سمجھ چکے ہیں، اور کس وجہ سے یہ منسوخ کی گئی، یہ ساری کی ساری وجوہات یہاں بتا دی گئی کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ روزگار کے لیے سفر بھی کریں گے، کچھ اللہ کی راہ میں لڑنے والے بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا رب جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ انسان اتنی زیادہ مشقت ساری زندگی برداشت نہیں کر پائے گا، اور جو 5 نمازیں ہیں دن کے اوقات میں ہمارے اوپر فرض کر دی گئی لیکن تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس آیت کے آخری حصے کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔ قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی رزق حلال پاکیزہ
پاکیزہ کمائی کو خرچ کرنا. یہ اللہ کو ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں نا، اور قیامت کے دن یہ ہمیں واپس ملے گا انشاءاللہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کے ملے گا. وما تقدموا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہوگا. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، بہت سارا مال و دولت، زیور، پراپرٹیاں، بڑا کچھ اس کو ملتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا. ہاں، وہ اپنے ساتھ وہ مال لے کے جاتا ہے جو اس نے اللہ کو قرض دے دیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم لوگوں کو اپنے کون سے مال سے محبت ہے، اس مال سے جو تمہارا ہے یا اس مال سے جو تمہارے وارثوں کا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کو قرض میں دے دیا، وہ اللہ کو دے دیا. اس کو جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس کو عمدہ پاؤ گے، اور جو دنیا میں ہم نے اپنے اولاد کے لیے وراثت میں چھوڑ دیا وہ تو ہمارا نہیں ہے، یہاں سے تو ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. وہ مال تو بعد میں ترکہ بن جاتا ہے، اس مال میں سب کا حصہ ہوتا ہے سوائے ہمارے. تو ہمارا کون سا ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا، وہ اللہ کو ہمارا قرضہ چلا گیا، اللہ نے وہ ہمیں لوٹانا ہے اور بہترین کر کے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ لوٹائے گا. اس کے بعد ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. پہلے بدنی اور مالی عبادات اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے اعمال پر غرور میں مبتلا ہو جائے، اس لیے آخر میں ہدایت دے دی گئی کہ اپنے اعمال صالحہ اور نیکیوں پر بھروسہ مت کرو، تمہارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی رب سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اور اسی توبہ استغفار کو اللہ کے حضور جب کرتے رہو گے، بخشش اور مغفرت مانگتے رہو گے، تو پھر میرا رب کیا ہے، میرا رب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غفور بھی ہے، بخش بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا اور رحم بھی فرمائے گا انشاءاللہ. تو آئیے مل کر ایک دفعہ اپنے رب کے حضور استغفار کر لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہمارے تمام پوشیدہ، جان بوجھ کر کیے گئے اور سہون کیے گئے گناہ معاف فرما دے اور میرا رب ہمیں بخش دے. الحمدللہ ہماری سورہ مزمل مکمل ہو گئی اور ہمارا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. جتنا آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور ہمیں اپنے فہم میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.